فجر کی نماز کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے کے سلسلے میں حدیث پاک میں آتا جو شخص صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ ہر آدمی، ہر عورت اپنی حاجتوں کو لے کے پریشان ہے۔ حاجتوں کے پورا کرنے کے واسطے ایک طریقہ اسباب کو اپنانا، کوشش کرنا، فکر کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں 15-20 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ 15 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اپنا نظام اس چارٹ کے مطابق بنا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان بڑا اچھا گزرے گا۔ تو اس کے اندر سورہ یاسین لکھا ہے تو سورہ یاسین کو ٹک مارے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ۔ سورہ واقعے کے سلسلے میں حدیث پاک میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ سورت پڑھا کرے۔ البتہ حدیث پاک کی روشنی میں کوئی مخصوص وقت اس سے ثابت نہیں ہے، اس لیے رات کو مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے۔ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں مغرب کی نماز کے بعد سے، افطار کے بعد سے کوئی ایک موقع بنا لیں اس کے سورہ واقعہ کی تلاوت ہو۔ سب سے بہتر ہے کہ مغرب کی نماز کے فوری بعد پڑھ لیں تاکہ غفلت نہ ہو، تاکہ دھیان نہ بٹے، تاکہ مصروفیت بڑھنے کی وجہ سے سورت نہ چھوٹ جائے۔ کتنی دیر لگے گی؟ بڑی مشکل سے 5-7 منٹ لگیں گے، بہت چھوٹی مختصر سی صورت ہے۔ تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے، اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے کہ جس وقت ان کی طبیعت ناساز تھی اور جانکنی کے عالم میں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے ان کے بعد تشریف لائے اور ان کو دیکھ کر اطمینان دلانے لگے کہ اے ابن مسعود تم اطمینان رکھنا، تمہارے گھر میں صرف بچیاں ہی بچیاں ہیں، تو تمہارے بعد میں تمہاری بیٹیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا تاکہ تمہاری بچیوں کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا اے امیر المومنین میری بیٹیوں کے لیے وظیفے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب سے میں نے سنا تھا کہ آقا نے فرمایا جس گھر میں مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ اب میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈلوا دی ہے، وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہے، اسی لیے مجھے اطمینان ہے کہ میری بچیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے۔ یہ اطمینان ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ آج جو اسباب کے درجے میں سب پریشانی میں لگ رہے ہیں، یہ اسباب کی پریشانی اعمال کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بھی دکھتی۔ پریشان تو ہر انسان ہوتا ہے لیکن اعمال سے جڑے رہیں گے تو اللہ پاک اعمال کی برکت سے ہم کو پریشانیوں سے نکالیں گے۔ اسی طرح دیکھیں اگلے خانے میں دیکھیں تو سورہ ملک پڑھنا ہے بادشاہ، اس کی فضیلتیں بھی بہت سی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کرا دے، وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کر رہے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ پارے 29 کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک جس کو کہتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ روزانہ رات میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ سورت تلاوت نہیں فرماتے تھے نہیں سوتے تھے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو ان اعمال میں گزارنا کہ رات میں ہم سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ 30 آیتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں 30 آیتوں کی تلاوت میں کتنا وقت لگے گا۔ 15 لائن کی قرآن سے دیکھیں گے تو 3 صفحے ہیں، وہ 3 صفحے کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ میں ہم 5 منٹ کے اندر وہ مکمل ہو جائے گا۔
पाव पारा भी नहीं, इसलिए रात में ये निज़ाम बनाना। फिर ये सूरह मुल्क का हो जाए तो इसको टिक लगाएं। अब उसके बाद कि आप खाने में देखेंगे तो कुरान मजीद लिखा हुआ है। ये कुरान मजीद की तिलावत के लिए अलग से खाना बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हदीस पाक में आता, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसके लिए हर हर्फ के बदले एक नेकी है जो 10 नेकियों के बराबर है, यानी कुरान के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम कहने पर 30 नेकियां लिखी जाती। अब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ अलिफ लाम मीम के पढ़ने पे 30 नेकियां, अल्हम्दु पढ़ेंगे तो 50 नेकियां, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर पढ़ लेंगे तो कितनी नेकियां मिलेगी। और रमज़ान के मुबारक महीने में एक के बदले अल्लाह पाक 70 नेकियां देते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान की जितनी ज़्यादा तिलावत होगी कितना ज़्यादा उस पर अजर मिलेगा। एक और हदीस पाक में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, तू सुबह को जाकर किताबुल्लाह की एक आयत सीखे, ये तेरे लिए 100 रकात नमाज से बेहतर। यानी कुरान की एक आयत का सीखना 100 रकात नमाज से बेहतर है। और तू सुबह जाकर इल्म का एक बाब सीखे, खा उस पर उसी वक्त अमल करे या ना करे, ये तेरे लिए 1000 रकात पढ़ने से बेहतर। गौर करके देखिए, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का सीखना, ये दोनों अहम काम हैं जो रमज़ान के मुबारक महीने में हमको करने हैं।